جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ آدمی آخری تشہد میں آ کر امام کے ساتھ ملتا ہے یا آخری رکعت میں امام کے ساتھ ملتا ہے، چونکہ اس کا وہ آخری تشہد نہیں ہے پیچھے بعد میں آ کر ملنے والے کا، تو کیا وہ اس تشہد کے اندر صرف التحیات پہ ہی پڑھے گا یا التحیات کے ساتھ ساتھ درود اور دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو بھائی تشہد پہلا ہو یا دوسرا ہو، دونوں تشہدوں کے اندر جس طرح آخری تشہد کے اندر التحیات کے ساتھ درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح پہلے تشہد کے اندر بھی یہ سارا کچھ پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 کٹھے وطر پڑھنے کا آپ کا طریقہ کار بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ آپ 8ویں رکعت کے اندر بھی تشہد بیٹھتے تھے اور 9ویں میں بیٹھتے تھے، اور دونوں تشہدوں کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ دعا کرنے کے التحیات، درود وغیرہ، دعا وغیرہ کے الفاظ جو پہلے تشہد کے بارے میں بیان ہوئے ہیں وہی دوسرے تشہد کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر پہلا تشہد ہے تو پہلے تشہد کے اندر بھی التحیات کے ساتھ دیگر چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو صرف التحیات پڑھ لے تب بھی کافی ہے، ایسا بھی درست ہے، التحیات کے ساتھ دیگر چیزیں پڑھ لیتا ہے تب بھی درست ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر بندہ آخر میں شامل ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے پورا اس کو تشہد پڑھنا چاہیے، صرف التحیات پڑھ کے چپ کر کے بیٹھنے کی بجائے التحیات بھی پڑھے، درود بھی پڑھے، دیگر دعائیں بھی پڑھے، اور جب امام سلام پھیرتے تو اٹھ کے پھر اپنی وہ رکعت پوری کرے، پھر جب دوبارہ اس کا اپنا آخری تشہد ہوگا اس کے اندر پھر وہ ساری چیزیں پڑھے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم۔